تمام کثرتوں کا مالک بنا دیا۔ اچھا اب مثال کے طور پہ آج جو میرے سامنے بندہ اٹھا کہا بھئی تم رسول اللہ کا علم جب بیان کرتے ہو نا علم غیب تو مبالغہ کر جاتے ہو۔ میں نے کہا مبالغے کے دو معنی ہے، ایک ہے زور لگا کے بیان کرنا، اس کا تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور ایک ہے حد سے آگے بڑھ جانا۔ بتاؤ تم کس معنی میں کہہ رہے ہو؟ کہا میں کہہ رہا ہوں تم حضور کا علم بیان کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتے ہو۔ فیصلہ آباد والوں میں نے اس کو کہا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو حضور کا علم کتنا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں بتاتا ہوں حضور کے علم کی حد کیا ہے، میں بتاتا ہوں کس حد تک تم نے حضور کا علم بیان کرنا ہے، میں بتاتا ہوں کہ حضور کے علم کی حد کیا ہے۔ میں نے کہا حضور کے علم کی حد بعد میں بتانا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم دنیا کے علم کا احاطہ کر سکتے ہو؟ کیا تم مجھے پورے دنیا کے جتنے علوم ہیں ان میں سے تمام علوم کا احاطہ کر کے بتا سکتے ہو؟ کہا نہیں، یہ ایک سائنس کا علم لے لو، کیا تم مجھے پوری سائنس کے علم کا احاطہ کر کے بتا سکتے ہو؟ کہا میں کیا، میرا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یتیم خانے سے بھاگا ہوا مفتی جا اپنا کام کر، تو دنیا کے علم جس کو اللہ قلیل کہہ رہا ہے اس کا احاطہ تیرا باپ نہیں کر سکتا، تو جس کو اللہ خیر کثیر کہہ رہا ہے اس کا احاطہ تو کرے گا، اور جا کام کر۔ تو کیا ہے، خدا کی ساری خدائی بھی آ جائے نا تو میرے مصطفیٰ کی شانوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علامہ ملا علی قاری، علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول اللہ کو وہ رفعتیں اور وہ کثرتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ساری خدائی آ جائے، سارے نبی آ جائیں، سارے رسول آ جائیں، سارے فرشتے آ جائیں، سارے انسان آ جائیں، سارے جن آ جائیں، خدا کی خدائی میں جتنی مخلوقات ہیں سب آ جائیں، علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی کسی ایک صفت کو موضوع بنا لے، مثال کے طور پہ عنوان رکھا جائے علم مصطفیٰ، اور خدائی کی ساری خدائی اس میں کلام کے لیے بلا لی جائے، اختیار مصطفیٰ کو موضوع رکھا جائے اور سب انبیاء اس پہ خطاب کرا لیا جائے، حسن مصطفیٰ کو موضوع رکھا جائے، کائنات کے سارے علماء کو اس پہ خطاب کرا لیا جائے، اختیار مصطفیٰ کو موضوع رکھا جائے، سب فرشتوں کو اس پہ بیان کرا لیا جائے، ختم نبوت مصطفیٰ کی اس کو عنوان رکھا جائے، سب نبی اس پہ خطبے دے دے۔ علامہ ملا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو کے میں نے تھوڑی دیر بیان کرنا ہے، لیکن اختتام پہ ماحول ایسا بن جائے گا کہ جسم فیصلہ آباد میں رہ جائے گا، روح گنبد خضرا کا طواف کرنے لگ جائے گی۔ کس کس کا ایمان ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے؟ ہاتھ چک کے دسو کس کس کا ایمان ہے میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے؟ ایک بار میرے ساتھ کہو نا کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں ہاتھ اٹھا کے، تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ماحول بن رہا ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار، سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار، ہاتھ اٹھا کر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب اس آیت کا شان نزول سنو تمہیں مزہ آ جائے گا، تمہیں مزہ آ جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول بتاؤں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، تمہیں مزہ آ جائے گا اس کا شان نزول سن کے، تمہارا سینہ چوڑا ہو جائے گا، یہ ہمارا نبی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا نا، پورے سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کو کان بنا لو، اور اس کان کو ہوش بنا کے سنو، میرا ایک لفظ بھی ضائع نہیں کرنا۔ جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا نا،
کشاں در کشاں لوگ میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. کوئی مصطفیٰ کا جمال دیکھتا، کوئی کمال دیکھتا، کوئی گفتار دیکھتا، کوئی چال دیکھتا، کوئی زلفیں دیکھتا، کوئی آنکھیں دیکھتا، کوئی ابرو دیکھتا، کوئی مسکراہٹ دیکھتا، کوئی داڑھی دیکھتا، کوئی پیشانی دیکھتا. وہ صدقہ واری جاتا جو جاتے چھا جاتے ہیں. حضور میں نے بلال نبوت کیا نا، لوگ کشاں در کشاں جڑنا شروع ہو گئے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آیت بعد میں نازل ہوئی، اس کا عملی مظاہرہ پہلے سے لوگ دیکھنا شروع ہو گئے. لوگ مصطفیٰ کے ساتھ جڑتے گئے. جب کفار مکہ نے دیکھا نا یہ تو کام خراب ہے بھائی، انہوں نے ہمارے خداؤں کی نفی کر دی، ہم جن کو پوچھتے ہیں ان کو پتھر سے بنتی ہوئی مورتی قرار دے دیا، پھر اس واحد و یکتا خدا کی طرف بلایا. لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں، جڑتے چلے جا رہے ہیں. جب لوگوں نے رسول اللہ کے کمالات دیکھتے، ہاتھ اٹھاتے چاند ٹوٹ جاتا، اشارہ کرتے سورج مڑ آتا، توجہ کرتے پتھر کلمہ پڑھتا، آواز مارتے مردہ زندہ ہو کے کہتا لبیک یا رسول اللہ. خشک ٹہنی کو ہاتھ لگاتے چراغ بن جاتی، ہاتھ اٹھاتے پانی کے چشمے ہاتھوں سے نکل آتے. 4 بندوں کے کھانے میں تھوکتے تو بخاری کی حدیث کے مطابق 1000 صحابہ وہ کھانا کھا لیا کرتے. دیکھا لوگ تو جڑنا شروع ہو گئے مصطفیٰ کے ساتھ. کفار مکہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ یار ایک تو انہوں نے نئے دین کی طرف بلایا اور ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی لوگ، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں. کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی. اللہ اکبر. اتنی رکاوٹیں ڈالی کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا کرتے، شہید کر دیا کرتے، حضور کے غلاموں کو شہید کر دیا کرتے. پھر یہ کرتا ہے کہ جو رسول اللہ سے ملتا اس کو کبھی کیا تکلیف دیتے، کبھی کیا تکلیف دیتے، کبھی اس کے گھر کو نقصان پہنچاتے، کبھی اس کی فیملی کو جا کے پریشرائز کرتے، یہاں تک کہ صحابہ کو پکڑ کے صحابہ کو اور صحابیات کو شہید کر دیا کرتے. جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھتے، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھتے اور اونٹوں کو صحرا میں دھڑا دیتے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جایا کرتے. پکڑتے ایک جسم کا حصہ کاٹتے، دوسرا کاٹتے، تیسرا کاٹتے، چوتھا کاٹتے، اس کے آخری سانس تک یہ آواز آتی کہ مصطفیٰ کے اوپر جان کا قطرہ قطرہ قربان. پھر کیا ہوا؟ جب اس طرح بھی نہیں رکانا سلسلہ تو نے حضور علیہ السلام کے لیے اور مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں چڑھتے وہاں کوڑا پھینک دیا کرتے. حضور علیہ السلام کے نماز کے دوران معاذ اللہ ان کا اپنی جان پر کفار کا ظلم کرنا اس انداز میں کہ وہ جڑیاں پھینکنے کے واقعات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. حضور علیہ السلام پر سنگ باری کر دیا کرتے، تلخ کلامی کیا کرتے. جب اس طرح بھی مشن نہیں رکا تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے درخواست کی. حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا کیونکہ وہ قبیلے کے سردار تھے، خاندان کے سردار تھے. انہوں نے حضرت ابو طالب کو پیغام بھیجا. یہ غور سے سنیے گا، آپ کو یہ قربانیاں پتہ ہونی چاہیے. اب اس سب پروسیس سے گزر کے یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی جو اناؤنسمنٹ فرمائی اللہ نے، یہ کیا مقام. یہ ذرا بڑا غور سے پورا پس منظر میں آپ کو تفسیر، اس آیت کی تفسیر شان نزول، اس کا شان نزول جلدی سے آپ کے آگے تفسیر سے بیان کر رہا ہوں، جلدی سے بیان کروں گا. پھر کیا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بالکل بڑھتا رہا، بڑھنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ قبیلے کے سردار ہیں، خاندان کے سردار ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے خاندان کی لا تعلقی کا اعلان کریں. یعنی حضور علیہ السلام کو ڈس آن کر دیں، لا تعلقی کا اعلان کر دیں کہ ہمارے قبیلے کا رسول اللہ سے تعلق نہیں. نہ صرف یہ کہ حضرت ابو طالب نے ان کی ایک نہ سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ صرف یہ کہ حضرت ابو طالب نے ان کی ایک نہ سنی، حضرت ابو طالب نے حضور کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا، بڑھ چڑھ کے حضور کا دفاع کیا، بڑھ چڑھ کے حضور کا ساتھ دیا. پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے خود حضور علیہ السلام سے یہ اتنی مشکلات کر دی کہ شیب ابی طالب میں محسوس کر دیا. شیب ابی طالب میں بالکل حضور علیہ السلام اپنے غلاموں اور اپنی آل پاک کے ساتھ شیب ابی طالب میں چلے گئے. شیب ابی طالب میں محسوس ہو گئے، ان لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کر لیا. پھر ایسے میں اتنا ہوا کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد ابو جہل قبیلے کا سردار بن گیا. اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کا بھی وصال ہو گیا. یہ دونوں حضور کے سہارے تھے، یہ دونوں حضور کی ڈھارس تھی. ویسے حضور کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، آج اگر ان کا نام بھی ہے تو حضور کی وجہ سے ہے، لیکن ایک جو مولوی سپوچ ہوتی ہے، یہ حضور کے سہارے تھے، یہ دونوں حضور کی ڈھارس تھی. جب یہ دونوں سہارے ایک سال
में ही हुजूर से बिछड़ गए। हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। उसी साल ताइफ वालों ने हुजूर पर संगवारी भी कर डाली। हुजूर ने फरमाया रसूलुल्लाह से अपने खानदान की ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उसने कहा कि हमारे खानदान का रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उसने ये किया कि रसूलुल्लाह से सोशल बायकॉट अनाउंस कर दिया। उस जिसने कलमा पढ़ लिया हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उससे कारोबार नहीं करेंगे, हम उससे किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेंगे। फिर जब ऐसा हुआ तो यके बाद दीगर हुजूर के 2 शहजादे, तीसरे शहजादे का भी इंतकाल हो गया। कुफार मक्का ने मिठाइयां बांटी, कुफार मक्का ने जश्न मनाए। सुनना तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। आखिर में मैं बात खत्म करने वाला हूँ। ये जाने नज़ूल तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा कि हमारे आका को अल्लाह ने कैसे रिफ़अत अता फरमा दी। जब हुजूर के शहजादों का भी इंतकाल फरमा गया ना, तो शहजादे भी हुजूर के, कुफार मक्का ने कहा बल्ले बल्ले ये तो कमाल हो गया। हजरत अबू तालिब इनका सहारा थे, हजरत खदीजा इनके सहारा थी, इनकी ज़ौजा इनका सहारा भी इनसे बिछड़ गई। इनके जो बड़े थे, जो इनका अबू तालिब क्योंकि हुजूर के चचा थे, जो हुजूर का सहारा थे, जिन्होंने बचपन से इनकी कफालत की, इनकी खिदमत की, वो भी इनसे बिछड़ गए हैं। इनके सहारे दोनों इनसे बिछड़ गए हैं। अब इनके ऊपर कोई सहारा भी नहीं रहा, अब सहारा भी नहीं रहा। और दूसरा ये कि हम इनके गुलामों पे इतनी मुशक्कत देंगे, उनको इतना उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद करेंगे कि वो इनको छोड़ के भाग जाएंगे। और अगर कुछ उनके साथ रह भी गए ना तो वो भाग भूख जाएंगे या मर मरा जाएंगे जो साथ रहेंगे। अब फिर बात ये है कि किसी भी बाप के मिशन को चलाने के लिए औलाद चाहिए। कहा जो साथ लगे हैं उनको तो हम भगा देंगे। अब औलाद तो इनकी है नहीं, इनके शहजादे तीनों जो है वो मिसाल फरमा गए, वो बात हो गई तीनों की। अब इनके ऊपर भी कोई सहारा नहीं, साथ वालों को हम भगा देंगे, सोशल बायकॉट हमने कर लिया। अब औलाद भी नहीं रही, अब तो इनका दुनिया में नाम वैसे ही नहीं हम रहने देंगे। और जब इन्होंने मिसाल कर जाना है तो इनकी कोई औलाद ही नहीं है, इनकी औलाद ही नहीं है जो इनका मिशन आगे चलाएगी। फिर उन्होंने हुजूर को तंग करने के लिए अबतर लफ्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बार बार हुजूर को अबतर कहते थे। अबतर बेनस्ले को कहते हैं। हुजूर का नाम जब लेते साथ अबतर कहा करते, हुजूर का जिक्र अबतर कह के किया करते। जब कुफार ने ये बातें शुरू की ना कि ये तो अबतर हो गए हैं, ये तो बेनस्ले हो गए हैं, सुनना फैसलाबाद वालों, दूर दूर तक हुजूर के गुलाम बैठे हैं। फैसल साहब मैं आपको मुबारक देता हूँ। अहमद साहब देखिएगा ये मजमा तड़प जाएगा अपने आका का नज़र सुन के। जब कुफार ने ये हरकतें शुरू की ना, बकवास करते थे ये तो अबतर हो गए, बेनस्ले हो गए, हमने इनसे सोशल बायकॉट कर लिया, इनका कोई सहारा भी नहीं रहा। उन्होंने कहा इनका नाम मिट जाएगा, इनका निशान मिट जाएगा, इनकी इज्जत मिट जाएगी, इनका दीन मिट जाएगा, इनकी औलाद मिट चुकी है, ये बेनस्ले हो गए माअज़ल्लाह। अब इनका कहीं कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। हुजूर तक ये बातें पहुंची ना, इससे पहले कि हुजूर को गम हो, अल्लाह ने फरमाया हबीब इनकी बातों की परवाह न करना, इन्ना आतैना कल कौसर। उस वक्त आयत आई और मेरे सोने वाले तुझे कसरतें दी है। वो कहते थे नाम मिट जाएगा, शोहरत मिट जाएगी, दीन मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, और सोने मैंने तुझे कसरतें दी है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, हबीब तुम कुर्बानी करो, तुम नमाज पढ़ो, इनकी बातों की फिक्र ना करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, और जो तुझे अबतर कह रहे हैं जो खुद अबतर हो जाएंगे, जो तुझे बेनस्ला कह रहे हैं जो खुद बेनस्ले हो जाएंगे। उस वक्त अगर ये बात समझ न भी आती तो आज तो समझ में आ रही है। आज ये हजारों का मजमा जहां खुद नहीं आया, इनको अल्लाह ने भेजा है कि देख लो, तुम कहते थे रसूल का नाम मिट जाएगा, देखो तुम्हारा नाम मिट गया, उसका नाम बाकी है। तुम कहते थे इज्जत मिट जाएगी और तुम्हारी इज्जत मिट गई, इसकी इज्जत बाकी है। तुम कहते थे नबूवत मिट जाएगी, आज भी ताजदार खत्म नबूवत लग रहे हैं। तुम कहते थे इनका नाम मिट जाएगा और तुम मिट चुके हो, तुम्हारे तख्त मिट चुके हैं, तुम्हारे गरूर मिट चुके हैं। 1400 साल गुजरने के बाद आज भी हाथ उठा के बताओ ना, मेरे नबी की इज्जत भी बाकी है, मेरे नबी का नाम भी बाकी है, मेरे नबी की औलाद भी बाकी है, मेरे नबी का रुतबा भी बाकी है, मेरे नबी का दर भी बाकी, घर भी बाकी, नाम भी बाकी, काम भी बाकी, इज्जत भी बाकी, आसमत भी बाकी,
چھاپنے والے خنزیروں تک سب کو بتانا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے جب 4 بندے رسول کے ساتھ تھے اس وقت کوئی نام نہیں مٹا سکا. آج جب اربوں لوگ ان کے نام پہ مٹنے کو تیار ہیں تمہارا باپ بھی ان کا نام. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایک مرتبہ پھر فراش کے کتوں کو بتا دو تاجدار ختم نبوت. وہ میرا نبی ہے، یہ ہمارا نبی ہے. سینہ جوڑا کر کے بولنا نا یہ میرا نبی ہے. میں یہ نعرے لگواتا ہوں بولو ہمارا نبی ہے. جو سب نبیوں کا سلطان ہے وہ، جو سب رسولوں کا سلطان ہے وہ، جو خدا کی ساری خدائی کا سلطان ہے وہ، جو شفاعت کا تاج سر پہ سجائے گا وہ. ایک بار کہنا لے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. مجھے مزہ آتا ہے، ہاتھ اٹھا کے کہو مزہ آتا ہے مجھے. میں اس محفل میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے ایسا مزہ آیا کہ مجھے یہ منظر یاد رہے. ہاتھ اٹھا کے کہو وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے، وہی ختم رسول ہے. سارے ختم نبوت محمد ہے وہی ختم رسول ہے. گج وج کے لگاؤ، جو عیدگاہ سے وابستہ ہے اس کو تو زیادہ جان سے لگانا چاہیے. عیدگاہ میں یہ نعرہ کم و بیش 150 سال سے لگ رہا ہے. تاج دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مختوم و مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. مفسرین نے بتایا کیا کہا یہاں پر؟ سننا چاہو گے اپنے آقا کی شان کو؟ پھر میں نے بھی احمد رضا صاحب کو سننا ہے. عیدگاہ کی بہت کم محفلیں ہوتی ہیں، یہ کہیں ہوں آگے پیچھے تب اور بات ہے، جن میں احمد رضا صاحب نہ ہوں. یہ بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں. دیکھو نا بادشاہ بھی ہیں، شریعت کے پابند ہیں، میرے ساتھ ان کے دو بڑے بڑے ملکوں میں سفر ہوئے ہیں. یہ نماز کے بھی پابند ہیں اور معاملات میں جو ہے ان کی درستگی ہے. نعت خواہ ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کا پابند ہے. اچھا میں ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کسی کا دل نہیں دکھاتا. سب ہمارے لیے حضور کا نام لینے والا ہر بندہ قابل احترام ہے. میرا اتنا دماغ خراب نہیں ہے میں بولوں نعت میں کیا رکھا ہے، وہ سب کچھ رکھا ہی حضور کی تعریف میں ہے. ایک جگہ ایک ساتھی سے ہمارے نے کہا نعت خواہ کو احترام دیا کرو. میں کہا کیوں؟ کہا حضور نے دیا. میں نے کہا کیسے؟ کہا حضرت احسان کو منبر پہ بٹھایا. میں نے کہا بالکل صحیح کہا. حضور کے نعت خواہ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگا کے پھر اس ہاتھ کو سینے پہ ملنا چاہیے کیونکہ حضور نے منبر پہ بٹھایا. بالکل یہ نعت خوانوں کا احترام کیا کرو. لیکن پتہ ہے اس سے ایک اور مراد کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت احسان کو منبر پہ بٹھایا اور بتا دیا نعت خوان ایسا ہوتا ہے. کیا بات نہیں سمجھے؟ حضور نے حضرت احسان کو منبر پہ بٹھا کے بتا دیا نعت خوان ایسا شریعت کا پابند ہوتا.
اچھا حضور علیہ السلام کو اللہ نے، ہم نے ان کو بھی سننا ہے، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا میں ان کو سن کے جاؤں گا. شکیل صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ کچھ کلام ضرور سنائیں. بڑی محبت سے حضور کی بارگاہ میں ہدایت عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ اور بات ابھی تک یہ عیدگاہ نہیں آئے، مصروف ہوتے ہیں. بڑی محبت سے حضور کی سرائی کرتے ہیں. ذرا میری بات آپ نے غور سے سنی. اللہ نے رسول اللہ کو، سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ، اور جلدی سمجھاؤں گا، میں لمبی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، جلدی سے آپ کا سمجھا بھی دوں گا. اللہ نے حضور کو عالم کثرت کا بادشاہ بنایا. سننے کو یہ جملہ چھوٹا سا ہے، لیکن مفسرین نے بڑی بڑی تحقیق کو ایک جملے میں بند کر کے دیا ہے. کہا صرف کثرت دی نہیں ہے، عالم کثرت کا بادشاہ بنا دیا ہے. جتنی کثرتیں ہیں نا حضور کی مٹھی میں بند کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں، اللہ نے کہا حبیب یہ ساری جو خدائی ہے نا میری، اس میں جتنی کثرتیں ہیں ان کا بادشاہ میں تمہیں بنا رہا ہوں. خدائی میری ہے، اس کا تمہیں سلطان بنا رہا ہوں. رب العالمین میں ہوں، تمہیں رحمت للعالمین بنا کے ساری کثرتوں کا مالک بنا رہا ہوں. اس طرح مالک بنایا کہ عرش اللہ کا ہے نا تو وہ مسند مصطفیٰ کی ہے، مسند کلام اللہ کا ہے تو تحریر مصطفیٰ کی ہے، فرشتے اللہ کے ہیں تو وہ خادم مصطفیٰ کے ہیں، کوثر اللہ کی ہے تو وراثت مصطفیٰ کی ہے، جنت اللہ کی ہے وہ ملکیت مصطفیٰ کی ہے، مخلوق اللہ کی ہے لیکن یہ امت مصطفیٰ کی ہے، نبی اللہ کے ہیں یہ مقتدی مصطفیٰ کے ہیں. یہ خالی جملے نہیں، حقیقت ہے. ایک ایک بات پہ ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہو سکتی ہے. وہ آسمان اللہ کے ہیں لیکن اس پہ چرچے مصطفیٰ کے ہیں، بخشش اللہ کی ہے لیکن شفاعت مصطفیٰ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے لیکن صدقہ مصطفیٰ کی ہے، کرم اللہ کا ہے تو رحمت مصطفیٰ کی ہے، اور نعمت اللہ کی ہے تو تقسیم مصطفیٰ کی ہے، اور بیان اللہ کا ہے تو زبان مصطفیٰ کی ہے، اور سلطنت اللہ کی ہے تو اس میں حاکمیت مصطفیٰ. جملے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، یہ کافی ربیف نہیں ہے. ایک ایک بات پہ گھنٹوں کی تقریر ہو سکتی ہے. سب کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے، بولنا علم مصطفیٰ کی ہے. بتاؤ قلم اللہ کا ہے تو تحریر کس کی ہے؟ مزہ نہیں آ رہا، ہاتھ اٹھا کے بولو. قلم اللہ کا ہے تو تحریر، اور سلطنت اللہ کی ہے تو بادشاہی، اور زبان المصطفیٰ بیان اللہ کا ہے تو زبان. اللہ نے میرے آقا علیہ السلام اس انداز میں عالم کثرت کا بادشاہ بنایا. حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. حضور نے فرمایا اللہ کے خزانے ہیں، انما انا قاسم. اچھا اگر حضور خالی فرماتے ہیں نا کہ انا قاسم تو اس کا مطلب یہ تھا کہ خزانے اللہ کے ہیں اور بانٹنے والا میں ہوں. لیکن حضور نے فرمایا انما انا قاسم. انما انا بڑا قابل غور ہے. اگر حضور صرف اتنا فرماتے نا انا قاسم کہ میں بانٹنے والا ہوں تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا چلو حضور بانٹنے والے ہیں، شاید کوئی اور بھی ہو، شاید کسی اور نبی کو بھی اس طرح تصرف کا اختیار ہو جس طرح حضور کو ہے، شاید جبریل کو یہ اختیار ہو، شاید فرشتوں کو یہ اختیار ہو. حضور نے فرمایا انما انا قاسم. انما جو ہے نا جب اردو میں صرف کہتے ہیں نا یہ انما صرف ہے. حضور نے فرمایا خزانے اللہ کے ہیں، صرف میں ہوں جو ان میں سے تقسیم کرتا ہوں، صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں. نبیوں کا نبوت ملی صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں. مقام ملے فرشتوں کا صرف میں ہوں جو تقسیم کرتا ہوں. اب پتہ چلے حضور کی کثرتوں میں کیا کیا ہے. سوال آتا ہے نا کیا کیا دیتے ہیں حضور، حضور کیا دیتے ہیں، کتنی کثرت ہے. محدثین کہتے ہیں دیکھو واللہ یعطی، یہاں سے پتہ چلے گا کس چیز کے قاسم یہ ہے. حضور نے فرمایا دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. اگر یہ جاننا ہو کیا تقسیم کرتے ہیں تو حدیث واضح کر رہی ہے جو اللہ دیتا ہے وہ مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں. حضور کی کثرت و تقسیم میں سب کچھ ہے. حدیث بخاری ہے
آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کا تمام خزانوں کی چابیاں عطا کر دی ہیں، زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی ہیں۔ اب اس حدیث کی تشریح میں امام عبدالرؤوف مناوی کہتے ہیں، یہ آج کا کوئی ملا نہیں کہہ رہا، امام عبدالرؤوف مناوی نے کہا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، امام عبدالرؤوف مناوی نے اس حدیث بخاری کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے ہر خزانے کی چابی مجھے دی ہے، اس حدیث سے پتا چلا اب قیامت تک اللہ کے خزانے سے کوئی چیز نہیں نکلے گی، اگر نکلے گی تو دست مصطفیٰ سے نکلے گی۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے امام عشاقان مصطفیٰ کا امام امام احمد رضا خان بریلوی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث بخاری کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، اعلی حضرت نے کہا مزہ ہی آ گیا، حضور نے فرمایا تالوں کی تمام خزانوں کی جو تالوں کی چابی ہے نا اللہ نے مجھے دی ہے۔ اعلی حضرت نے کہا بات ہی ختم، جھگڑا ہی ختم۔ بخاری میں حدیث آ گئی کہ حضور نے فرمایا چابی میرے پاس ہے۔ اعلی حضرت کہتے ہیں بات بھی ختم ہو گئی، عقیدہ بھی واضح ہو گیا، خزانوں کا خالق اللہ ہے، چابی حضور کے پاس ہے تو مالک حضور ہے۔ اعلی حضرت نے کہا جس کے ہاتھ میں چابی ہو تالا اور خزانہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے، جس کے لیے چاہے کھولے جس کے لیے چاہے نہ کھولے۔ اعلی حضرت نے کہا ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ رسول اللہ خزانوں کے خالق ہے، خالق اللہ ہے، پر ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہمیں بخاری سے ملا ہے۔ اعلی حضرت نے کہا چابیوں میں نعمت کی چابی بھی ہے، رزق کی چابی بھی ہے، اولاد کی چابی بھی ہے، نعمتوں کی چابی بھی ہے، رحمت کی چابی بھی ہے، جنت کی چابی بھی ہے۔ اعلی حضرت نے کہا اب سنو، اگر اولاد چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اگر رزق چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ ہم شرک نہیں کرتے، اللہ نے خود جب چابی حضور کو دی ہے، اولاد چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے، رزق چاہیے تو مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے، نعمت چاہیے تو آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے، اور جنت چاہیے تو آ جاؤ مصطفیٰ کے پاس آ جاؤ، چابی ان کے پاس ہے۔ کہا اگر خدا بھی چاہیے تو دربار مصطفیٰ۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی، خدا خدا کا یہی ہے۔ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایک بار پڑھیے تو میں گفتگو کو اختتام پہ لے کے جاؤں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ کرو مدح دول رضا 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 رضا، کرو مدح دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ اب سٹیج پہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ذہن میں یہ نہیں رکھنا کہ سٹیج پہ بیٹھا کوئی شخص دیکھ رہا ہے، مدینہ شریف سے حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، میرے آقا کا ہر گدا دونوں ہاتھ اٹھا کے بڑے ناز سے بڑے مان سے کہے گا، جو میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے کہا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے
پارائنا نہیں صلو علیہ وآلہ. میں نے سفر بھی کرنا ہے احمد صاحب کو سننے کے بعد. صبح جمعہ بھی عیدگاہ میں پڑھانا ہے. میں نے بات کو اختتام میں لے کے جانا ہے. اللہ نے جو فرمایا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب آپ کو کثرت عطا کی، تو یہ نہ فرمایا کہ حبیب آپ کو علم میں کثرت دے دی، یہ نہ فرمایا کہ آپ کو اختیار میں کثرت دے دی، یہ نہ فرمایا کہ آپ کو حسن و جمال میں کثرت دے دی، یہ نہ فرمایا کہ آپ کو سلطنت میں کثرت دے دی، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اولاد میں کثرت دے دی، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو امت میں کثرت دے دی. کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا میرے حبیب آپ کو ہر معاملے میں ہر شان میں کثرت عطا کر دی. آپ کے مقام میں بھی کثرت، آپ کے علم میں بھی کثرت، آپ کی نبوت اور رسالت کے مقام میں بھی کثرت، آپ کی اولاد میں بھی کثرت، آپ کی امت میں بھی کثرت، آپ کی عزت میں بھی کثرت. تمام عزتوں کے تاج میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے سر سجا دیے. حضور کو اللہ نے جمال بھی کثیر عطا کیا، حضور کا جمال بھی کثیر، حضور کا علم بھی کثیر، حضور کا اختیار بھی کثیر، حضور علیہ السلام کی شان نبوت اور رسالت بھی کثیر، حضور کی امت بھی کثیر، حضور کی اولاد بھی کثیر. اللہ نے حضور کو ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے، بے نظیر و بے مثال تخلیق فرمایا ہے. حضور علیہ السلام نے معجزات میں بھی کثرت، معجزات تو دور کی بات ہے، حضور کے حسن میں بھی اللہ نے ایسی کثرت رکھی تھی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ السلام کے بعد پہلی بار آیا نا تو میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا، میں مناظرہ کرنے آیا تھا. کہتے ہیں میرے مناظرہ کے آگے بڑے کم لوگ ٹھہر سکے تھے، ان کے علم کے بڑے چرچے تھے. کہتے ہیں کہ میں مناظرہ کرنے آیا اور یہ سوچ کے آیا کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں بڑی باتیں سوچ کے آیا کہ یہ سوال کروں گا، یہ جواب ہوا تو آگے سے میں یہ کہہ دوں گا، یہ جواب ہوا تو آگے سے یہ کہہ دوں گا. ہر سوال بھی سوچ کے آیا، اس کا جواب بھی سوچ کے آیا. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں اتنے میں پہنچ گیا مصطفیٰ کے پاس. کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا. کہا ایک بار حضور کا چہرہ دیکھا، کہا مجھے نہ کسی سوال کی ضرورت پڑی نہ کسی جواب کی ضرورت پڑی. کہا میرے دل نے گواہی دی چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں. کثرتوں میں جمال کی ہی اتنی کثرت ہے کہ حضور کو دیکھنے کے بعد کسی کو کسی دلیل مانگنے کی ضرورت نہ رہتی. حضور کو اللہ نے ایسا بنایا کہ حضور کا چہرہ دیکھنے کے بعد کسی کو کسی ثبوت مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی. چہرہ دیکھ کے ہر کوئی کہتا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رکھے. یہ بھی یاد رکھیں ہم الحمدللہ وحدت امت کو علم اٹھائے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں بھی ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہوگا عیدگاہ شریف میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو ہم نے بلایا اور ہم نے کہا انتشار اور اختلافات میں کچھ نہیں رکھا. اختلافات رہیں گے، اختلافات ہیں، اختلافات کو بازاری انداز دینے کے بجائے علمی انداز دیا جائے. علمی انداز میں مسائل کو، اختلافات کو دلیل پر لایا جائے. علمی مسائل کو علمی انداز دیا جائے، اختلاف کو انتشار نہ کیا جائے، فتنہ نہ ہو. لیکن یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا، ہم وحدت امت کے قائل ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وحدت امت کا تصور آئے. لیکن اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بارے میں نازک رائے رکھے گا، اگر کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے گا، اگر کوئی اہل بیت ہار کے بارے میں زبان درازی کرے گا، اگر کوئی ائمہ اہل بیت کے شان میں گستاخی کرے گا، تو یاد رکھنا مقدسات کے احترام کی اجازت نہ ہم نے دی اور نہ ہم دیں گے. مقدسات کا احترام کرنے والے کو جواب دیا جائے گا اور اس کی زبان روکی جائے گی انشاءاللہ. یہ بھی ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. الحمدللہ پاکستان کی ریاست الحمدللہ یہ چاہتی ہے کہ وحدت امت کا تصور آئے اور مقدسات کا احترام کیا جائے. پرسوں اسلامی نظریاتی کونسل میں جو ایک آئینی ادارہ ہے پاکستان کا، اسلامی نظریاتی کونسل، جس کا یہ کام ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کی آئینی پوزیشن ہے جس میں میں بھی موجود ہوں. اس کا یہ کام ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں اگر بل آتا ہے
یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس کا دین سے تعلق ہے تو اس میں شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ دے، اس کا شریعت کے ترازو میں تولے اور شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ دے۔ پرسوس میں بھی اجلاس ہوا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ مقدسات کا احترام کیا جائے گا، اور کسی صورت صحابہ کرام کے بارے میں، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے بارے میں، پھر صحابہ کرام کے بارے میں اور اہل بیت کے بارے میں کسی صورت بھی نازک جملہ کہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور ایک تو مقدسات کا احترام کرنا ہوگا۔ اور بھی کچھ سوال کیے جاتے ہیں کہ کچھ ایسے بل آئے ہیں یا معاملات ہوئے ہیں جو ان میں کوئی ایسی بات ہے لوگوں کی طرف سے اور علماء کی طرف سے سوال کیا جا رہا ہے جو خلاف شرع ہے، تو آپ یہ یقین رکھیں وہ اسلام کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا۔ شریعت کے خلاف ایک جملہ تو دور کی بات ہے، ایک شک تو دور کی بات ہے، ایک نقطے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان ہے اس لیے تاکہ اس میں مصطفیٰ کی ختم نبوت کے نعرے لگے، مصطفیٰ کی عزتوں کے جھنڈے لہرائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے، وفادار رکھے، حضور علیہ السلام سے ہمیں تا دم آخر وابستہ رکھے۔ احمد رضا قادری صاحب نعت شریف پڑھیں گے، شکیل صاحب اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ احمد صاحب کو سن کے جاؤں گا، شکیل صاحب اس سے پہلے 2 شعر آپ سید آباد کی منقبت کے تصدق پڑھ لیجئے، پھر انشاءاللہ احمد صاحب کو سن کے پھر میں اجازت دوں۔ جی تصدق بڑے خوبصورت سراپان ہیں۔